آج ہم ایک ایسی کہانی کی گہرائی میں اتریں گے جو صدیوں سے انسان کو حیران کرتی آئی ہے۔ یہ ایک ایسی داستان ہے جس میں آسمانوں پر ہونے والی بحث ہے، انسانی کمزوری کا امتحان ہے اور ایک ایسی سزا ہے جو آج بھی جاری ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ہاروت اور ماروت کی۔ تو سب سے پہلا اور سب سے بڑا سوال، آخر قدیم بابل کے ایک کنویں میں دو فرشتے قید کیوں ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو اس پوری کہانی کا مرکز ہے، ایک ایسا معمہ جو ہمیں آسمانوں کی بلندیوں سے لے کر زمین کے گناہوں کی پستی تک لے جائے گا۔ تو آئیے اس کہانی کو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں یہ معمہ سب سے زیادہ گہرا ہوتا ہے، یعنی اس کنویں سے۔ تصور کیجئے قدیم شہر بابل کا ایک گہرا کنواں، اور اس میں دو فرشتے ہاروت اور ماروت سر کے بل لٹکے ہوئے ہیں۔ اور یہ کوئی معمولی سزا نہیں، یہ قیامت کے دن تک جاری رہے گی۔ لیکن یہاں ایک اور دلچسپ بات ہے، یہ صرف سزا نہیں بلکہ ایک آزمائش بھی ہے۔ وہ آج بھی وہاں موجود ہیں اور جو کوئی ان کے پاس جاتا ہے اسے جادو سکھاتے ہیں، مگر ہمیشہ ایک بہت سخت وارننگ کے ساتھ۔ آخر یہ نوبت آئی کیسے؟ فرشتے اور کنویں میں قید، اس کی جڑیں دراصل زمین پر نہیں بلکہ آسمانوں میں ہیں۔ یہ کہانی ایک بہت بڑی بحث سے شروع ہوتی ہے، ایک ایسی بحث جو فرشتوں نے خدا سے کی، اور موضوع تھا انسان۔ تو ہوا کچھ یوں کہ فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یہ انسان جسے تو نے زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے، یہ تو فساد اور گناہ کرتا ہے، یہ اس مرتبے کے لائق ہی نہیں۔ اس پر اللہ نے جواب دیا کہ تم اس کی فطرت کو نہیں جانتے، اس کے اندر خواہشات ہیں، غصہ ہے، شہوت ہے۔ اگر یہی چیزیں تمہیں دے دی جائیں تو تم بھی گناہ کر بیٹھو گے۔ فرشتوں کو اپنے تقویٰ پر بڑا یقین تھا، انہوں نے کہا نہیں، ہم تو کبھی گناہ کے پاس بھی نہ بھٹکیں۔ تو پھر ایک فیصلہ ہوا، ایک امتحان کا فیصلہ۔ فرشتوں سے کہا گیا کہ وہ اپنے میں سے دو سب سے زیادہ نیک اور پرہیزگار فرشتوں کا انتخاب کریں، اور انہوں نے چنا ہاروت اور ماروت کو۔ ان دونوں کو وہی انسانی خواہشات یعنی غصہ اور شہوت دے کر زمین پر بھیج دیا گیا، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ کیا فرشتے واقعی گناہ سے پاک رہ سکتے ہیں۔ اور اس امتحان کے لیے جگہ کون سی چنی گئی؟ بابل، یعنی اس وقت کی دنیا کا شاید سب سے گناہگار شہر۔ ذرا بابل کا ماحول تو سمجھیں، یہ ایک ایسا شہر تھا جہاں جادو اور بت پرستی عام تھی، اخلاقیات کا کوئی تصور نہیں تھا، ہر قسم کی بے حیائی کھلے عام ہوتی تھی، یہاں تک کہ کچھ لوگ تو عبادت کے نام پر سرے عام گناہ کرتے تھے۔ مطلب تقویٰ اور پرہیزگاری کے امتحان کے لیے اس سے سخت جگہ کوئی ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ تو ہاروت اور ماروت کا مشن کیا تھا؟ بہت سیدھا سادہ۔ دن کے وقت وہ لوگوں کے درمیان انصاف کرتے، ان کے جھگڑے نمٹاتے، بالکل ایک جج کی طرح، اور شام ہوتے ہی وہ اللہ کا ایک خاص نام اسم اعظم پڑھتے اور واپس آسمانوں پر چلے جاتے۔ یہ اسم اعظم اللہ کا سب سے بڑا نام ہے جس کی طاقت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اور 1 مہینے تک سب کچھ ٹھیک چلتا رہا، ان کے انصاف کی دھوم مچ گئی۔ لیکن پھر وہ وقت آیا جس کے لیے انہیں بھیجا گیا تھا، آزمائش کا وقت، اور یہیں سے ان فرشتوں کے زوال کا آغاز ہوا۔ ایک دن ان کی عدالت میں ایک عورت آئی، اس کا نام تھا زہرا۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ اسے دیکھتے ہی ہاروت اور ماروت کے دلوں میں وہ انسانی خواہشات جو انہیں دی گئی تھیں جاگ اٹھیں۔ وہ دونوں اس پر فدا ہو گئے، اور یہیں سے سارا کھیل بگڑ گیا۔ زہرا بہت چالاک تھی، اس نے ان کی کمزوری بھانپ لی اور ان کے سامنے 4 شرطیں رکھ دیں۔ اس نے کہا، میں تمہاری خواہش پوری کروں گی اگر تم ان میں سے کوئی ایک کام کرو، یا تو اس بت کو سجدہ کرو، یا میرے شوہر کو قتل کر دو، یا شراب پی لو، یا پھر مجھے وہ اسم اعظم سکھا دو جس سے تم آسمان پر جاتے ہو۔ اب فرشتوں نے سوچا، بھئی بت پرستی تو شرک ہے، قتل گناہ کبیرہ ہے، اور اسم اعظم بتانا تو اللہ کا راز فاش کرنا ہے۔ ان سب میں شراب پینا سب سے چھوٹا گناہ لگتا ہے، چلو یہی کر لیتے ہیں۔ اور یہی ان کی سب سے بڑی، سب سے بھیانک غلطی تھی، کیونکہ جیسے ہی انہوں نے شراب پی اور نشے میں دھت ہوئے، ان کی عقل پر پردہ پڑ گیا۔ پھر انہوں نے نہ صرف زہرا کے شوہر کو قتل کیا بلکہ اس بت کو سجدہ بھی کر ڈالا، اور یہی نہیں، نشے کی حالت میں انہوں نے اسے وہ اسم اعظم بھی بتا دیا۔ یوں ایک چھوٹے گناہ نے ان سے باقی سارے بڑے گناہ بھی کروا دیے۔ پھر جب نشہ اترا تو ان کے ہوش ٹھکانے آئے،
انہیں احساس ہوا کہ ان سے کیا ہو گیا ہے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اب وقت تھا قیمت چکانے کا۔ ادھر زہرا نے کیا کیا؟ اس نے فوراً اسم اعظم کا استعمال کیا اور آسمان کی طرف اڑ گئی، لیکن اللہ نے اسے آسمان میں داخل ہونے سے روک دیا اور اس کی روح کو ایک ستارے میں قید کر دیا، اور کہا جاتا ہے کہ وہی ستارہ آج زہرا یعنی وینس کہلاتا ہے۔ اب باری تھی ہاروت اور ماروت کی۔ وہ اپنے کیے پر بہت شرمندہ تھے۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، لیکن سزا تو ملنی تھی۔ انہیں ایک اختیار دیا گیا، یا تو دنیا کی سزا چن لو جو ایک دن ختم ہو جائے گی، یا پھر آخرت کی سزا جو ہمیشہ رہے گی۔ انہوں نے سوچا کہ دنیا کا عذاب جتنا بھی سخت ہو آخرکار ختم تو ہو جائے گا، لیکن آخرت کا عذاب تو لامتناہی ہے۔ تو انہوں نے دنیا کی سزا کو چن لیا، اور یہی وہ سزا ہے جس کا ذکر ہم نے شروع میں کیا تھا کہ انہیں بابل کے کنویں میں قیامت تک کے لیے سر کے بل لٹکا دیا گیا، اور ان کی سزا کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ وہ وہاں لوگوں کو جادو سکھائیں تاکہ ان کا ایمان آزمایا جا سکے۔ اچھا، اب آتے ہیں سب سے اہم نقطے پر۔ آخر قرآن میں یہ پورا واقعہ کیوں بیان کیا گیا؟ کیا یہ صرف ایک کہانی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کے پیچھے ایک بہت گہرا مقصد چھپا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت 102 میں اس قصے کا ذکر ملتا ہے، لیکن ایک خاص حوالے سے۔ وہ حوالہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ آیت میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ ہاروت اور ماروت جب بھی کسی کو جادو سکھاتے تھے تو پہلے صاف صاف کہہ دیتے تھے کہ دیکھو، ہم تو صرف ایک آزمائش ہیں، ہمارے ذریعے اپنا ایمان خراب مت کرنا اور کفر نہ کرنا۔ یعنی وہ بتا رہے تھے کہ یہ علم تمہیں کفر کی طرف لے جا سکتا ہے۔ تو اصل مقصد کیا تھا؟ اصل مقصد تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا دفاع کرنا۔ اس زمانے میں یہودیوں کے کچھ گروہ یہ الزام لگاتے تھے کہ حضرت سلیمان نبی نہیں تھے بلکہ ایک جادوگر تھے، اور ان کی حکومت جادو کے زور پر چلتی تھی۔ قرآن نے اس آیت میں ہاروت اور ماروت کا قصہ سنا کر یہ فرق واضح کیا کہ حضرت سلیمان کے پاس جو کچھ تھا، یعنی ہوا، جنات اور جانوروں پر حکومت، وہ اللہ کی طرف سے دیا گیا معجزہ تھا، جبکہ بابل میں جو سکھایا جا رہا تھا وہ شیطانی جادو تھا جو ایمان کی آزمائش کے لیے تھا۔ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہاروت اور ماروت کی یہ کہانی دراصل ایک بہت بڑی وارننگ ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ جادو کا راستہ کتنا خطرناک ہے، اور یہ سیدھا سیدھا کفر کی طرف لے جاتا ہے، اور یہ معجزے اور جادو کے درمیان، یعنی خدائی طاقت اور شیطانی دھوکے کے درمیان ایک لکیر کھینچ دیتی ہے۔ اور یہ پوری داستان ہمیں ایک بہت ہی گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے کہ انسان کی سب سے بڑی آزمائش آخر ہے کیا؟ علم، طاقت، یا پھر وہ خواہشات جو معصوم سمجھے جانے والے فرشتوں کو بھی گناہ کی پستی میں گرا سکتی ہیں؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔